حضرت مولانا سید اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو ہمارے قائد ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں پورے ملک کے، اور ہم انہی کے مشورے سے ہر کام کرتے اور یہ بھی انہی کے مشورے سے کر رہے ہیں۔ ان کے صحیح جانشین اگر مستقبل کے اگر کوئی بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو دیا۔ میں آپ کی اور حضرت مولانا کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا، بس میں اپنی بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ اور حضرت مولانا سید اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں۔ یہ شخصیت وہ شخصیت ہے جن کی آباء و اجداد کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ہندوستان اور بیرون ہند رابطہ عالم اسلامی کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سچے جانشین حضرت مولانا مدنی صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن علي كرم الله وجهه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عنها عن أصحابي من شهد عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم سوءا وقد رضي الله عنهم، وقال: وقد رضي الله عنهم وكذبوني صدقوني، وقاتلني الناس نصروني، ولكنهم خاصة الأنصار فإنهم الشعار دون الدثار، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان دینی ایمانی کانفرنس میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، عزیز دوستو، آج کی اس محفل میں آپ حضرات نے دنیا میں ابھرنے والے ان نئے فتنوں کے سلسلے میں حضرات علماء کرام کی زبان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عظیم الشان باتیں سنی، جن باتوں نے
ان ارتدادی فتنوں کا کھل کر کے پوسٹ مارٹم کر دیا. آپریشن ہو گیا. اب ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت اور اس کی صحت کن چیزوں پر مبنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے وہ طریقے کہ جن کی بنیاد پر موٹی موٹی دیواریں اس طریقے سے قائم ہو جائیں کہ ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں، ہماری زندگیوں میں ان ارتدادی فتنوں کے زہر اور ان کے اثرات ہماری زندگیوں میں، ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں آنے نہ پائے. وہ نسخہ کیمیا کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اپنی زندگی کو انہی خطوط پر لانا ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت والجلال نے جب اس دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اس دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے خلیفہ انبیاء کرام کی شکل میں اس دنیا میں بھیجنے کے فیصلے فرما دیے. اس قصر نبوت اور اس نبوی سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے یہ سلسلہ چلتا رہا. بڑے بڑے انبیاء کرام آئے. حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی جن کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، ان کی جنت میں رہ کر تربیت کیا، ان کو جنت میں رہ کر کے علوم النبوت سے آراستہ اور پیراستہ کیا. اتنے بڑے نبی ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. بس آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی ہیں لیکن رسول اللہ ہیں. بس اور آگے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. اتنے بڑے لقب کے ساتھ وہ صرف رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ کلیم اللہ ہیں لیکن کلیم اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ ہیں. اور بس اور آگے چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں، جن کو روح اللہ کہا گیا ہے، جو بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، روح اللہ کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ ہیں. اور بس لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، رسول اللہ ہیں. ان کے ساتھ ساتھ
ان کی دوسری صفت ہے کہ وہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ خاتم النبیین ہونے کا یہ مقام، یہ عظمت اور یہ کبریائی، جہاں دنیا کے تمام مقاصد اللہ نے پورے کر دیے، قصر نبوت کو بھی کامل اور مکمل کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے، مثال بھی بڑی عجیب دیا۔ فرمایا میری اور میرے دوسرے انبیاء کرام کے درمیان مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بہت خوبصورت محل بنایا اور دنیا اس محل کو دیکھنے آ رہی ہے، اس کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے۔ اس کے حسن و جمال لوگوں کے دل و دماغ پر گھر کر چکے ہیں۔ کتنا اچھا مکان بنایا ہے، کتنا اچھا محل بنایا، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ خالی جگہ چھوڑ دیا، ایک اینٹ کی۔ دنیا یہ کہتی ہے اگر اس جگہ اینٹ رکھ دیتے تو یہ محل اور خوبصورت اور مکمل ہو جاتا، ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے اس ایک اینٹ کی جو جگہ چھٹی ہوئی ہے وہ میں ہوں۔ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر قصر نبوت کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹوں کا سردار ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، قرآن کی 100 آیتیں، رسول اللہ کی 200 حدیثیں اس بات پر اعلان کر رہی ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، رسول اللہ آخری نبی ہیں۔ اب کوئی آ کر کے ذلی بروزی یا کوئی بھی اور نام لے کر کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹوں کا سردار ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے اور اسی ایمان پر مرنا نجات کی دلیل ہے۔ اگر اس ایمان میں اور اس بات میں کوئی کمی یا کوئی شک اور شبہ ہو گیا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بالکل کھلا ہوا مسئلہ ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش۔ آپ کہیں میں دلیل دوں، آپ کہیں علماء دیوبند سب کے سب دلیل دیں، علماء حق، میں کہتا ہوں جس طریقے سے بلا دلیل اللہ ایک ہے، اسی طریقے سے بلا دلیل اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کو ہم نے لیا کہاں سے؟ اس عقیدے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یاد رکھو، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنا رشتہ رسول اللہ سے مضبوط کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی کی محبت اپنے دل میں، اپنے کلیجے میں بٹھا کر کے یہ بتلانا پڑے گا کہ اے دنیا والوں، رسول اللہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی عظمت، اپنی بڑائی، اپنی شان، ہر اعتبار سے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے خون کلیجہ اور خون جگر ہے، ہمارے خون کے ہر قطرے میں رسول اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے۔ ہم کسی بھی حال میں رسول اللہ کی محبت کا سودا نہیں کر سکتے۔
یہ چیز اپنے دل و دماغ میں بٹھانا پڑے گا، اور یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے۔ آپ یاد رکھیے، میں پورے شرح صدر کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہی ایک ایسی چیز ہے جس نے رسول اللہ کی محبت کو حضرات صحابہ کرام نے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا، اور دنیا کے جس کونے کے اندر گئے رسول اللہ کا دشمن زمین میں دفن ہو گیا۔ یہی وہ ایک نور نبوت اور رسول اللہ کی عظمت پر اللہ کے نبی سے محبت کی ایسی دلیل اور ایسا طاقتور ہتھیار ہے کہ اللہ کے نبی کے دشمن جہاں جہاں ان کی توتی بولتی تھی، جو دنیا میں سپر پاور طاقت سمجھے جاتے تھے قیصر و کسریٰ، ان کی ساری تحریکیں، ساری طاقتیں رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کے قدموں میں آ کر کے خاک میں مل گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی محبت میں وہ طاقت ہے، وہ انقلاب ہے، جس انقلاب کو رسول اللہ کے متوالوں نے مکہ کی گلیوں سے لیا تو مدینہ کی گلیوں میں پہنچا دیا، مدینہ کی گلیوں سے نکلے جزیرت العرب میں پہنچا دیا، اور جزیرت العرب سے نکلے ساری دنیا میں رسول اللہ کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ طاقت ہے، یہ انقلاب ہے رسول اللہ کی محبت میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جو سب سے زیادہ کمی ہے یہ فتنہ شکیلیت یا گوہر شاہی یا فتنہ قادیانیت یا دنیا میں جو بھی فتنے ابھر رہے ہیں، میرا بچہ، میرا جوان ان فتنوں کی زد میں آتا ہے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ ان کے ماں اور باپ نے رسول اللہ کی محبت کا درس انہیں نہیں دیا ہے۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت کا سبق پڑھا دیں، اس کو اس کا پاٹھ دے دیں، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بھر دے کہ اے میرے اولاد، اے میرے بچے، سب کچھ لٹ سکتا ہے اور ہم اور آپ گوارا کر سکتے ہیں، میری جان چلی جائے، میرا مال چلا جائے، میرے اعزاء اور رشتہ دار مجھ سے دور ہو جائے، میری اولاد مجھ سے قطع تعلق کر لے، لیکن رسول اللہ کی محبت کا دامن مجھ سے چھوٹ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ یہ تمہارا مرتے دم کا سبق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ آج ہوش کے ناخون لے لیجئے، یہ علماء آئیں گے اور گھنٹہ 2 گھنٹے کی تقریریں کر کے چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن جو کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت میں اتنا غرق کر دیں کہ وہ دنیا کے جس ماحول کے اندر چلے جائے، اس دنیا کے ماحول کو اپنے سے متاثر کر دے، اس ماحول سے خود متاثر نہ ہو۔ جب کام بنے گا، یہ ارتداد کی لہریں جب ہی ختم ہوں گی، اور اگر آپ اس میں سستی کریں گے تو یاد رکھو اے مسلمانوں، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، قیامت کے دن ہر ماں اور ہر باپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ کی محبت میرے قرآن کی جان ہے، رسول اللہ کی محبت آقا نامدار کی 23 سالہ زندگی کی دن اور رات کی تعلیمات کی جان اور روح ہے۔ اگر رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو خدا کی قسم روز آنا قرآن پڑھو گے، اس قرآن سے تمہیں کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔
رسول اللہ کی سنتوں پر مر مٹ جاؤ. اگر رسول اللہ سے عشق نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ مر مٹنا کوئی کام نہیں آ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، کہ خدا کی قسم مسلمان نہیں ہے کون؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت والناس اجمعین. جو دنیا میں محبت کے جذبات ہیں، والد ہو یا ولد ہو، لڑکا ہو یا ماں باپ ہو، یا دنیا میں کوئی بھی عشق و محبت کے پروانے جلاتا ہو، ان سب سے زیادہ محبت اگر رسول اللہ سے نہیں ہے تو تمہارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہے. تمہارا عالم ہونا، تمہارا مفتی ہونا، تمہارا قاری ہونا، نمازی ہونا، حاجی ہونا، تبلیغی ہونا کوئی کام نہیں آئے گا. رسول اللہ کی محبت ہے تو یاد رکھو ساری دنیا اور آخرت سب بن جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی محبت دیکھو. اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے محبت ہی کی بنیاد پر تو سب کچھ لیا. اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرش پر پہنچا دیا. کون تھے؟ رسول اللہ سے. ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اچھا جی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے جا رہے تھے، جواب نہیں دیا. سلام پھیرا، پھر کہا آئین السائل، کہاں ہے سوال کرنے والا؟ اللہ کے نبی کے سامنے صحابی کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب نہیں ہے. فرمایا ما عادت لہا، ارے سوال تو کر رہے ہو قیامت، قیامت تو آئے گی، لیکن یہ بتلاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے نبی ما عادت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی میرے پاس نمازیں کا پٹارا، روزوں کا انبار نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے فرض روزے رکھ لیتا ہوں، نمازوں کا وقت آتا ہے فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں. ہاں میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ المرء ما من احب وانت ما من احببت. یاد رکھو قیامت کے دن دنیا میں تم جس سے محبت کیا کرتے تھے، قیامت کے دن تم اس کے ساتھ رہو گے. اور تم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، قیامت کے دن تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو گے. تو میرے بھائیوں، آج اس دنیا کی زندگی میں اگر ہم رسول اللہ کی ذات سے بے پناہ عشق و محبت کریں گے تو یاد رکھو مسئلے کا حل ہوگا، اور دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی. اور یہ دنیا والے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی سمجھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کا دل اور دماغ مفلوج کر دیا ہے، یاد رکھو ان کی اس حرکتوں سے یہ بتلا دو کہ ہم رسول اللہ کی دیوانگی میں، عشق میں، ان کے غلامی میں جتنا تم الفاظ بدتمیزی کے ادا کرو گے، اتنا ہی ہمارے ایمان کے جذبات زمین سے لے کر کے آسمان تک پہنچ جائیں گے. ہم رسول اللہ کے غلام کل بھی تھے، آج بھی ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی غلامی پر مرنا اور جینا اپنے لیے فخر سمجھیں گی. میرے بھائیوں، میں آپ کو رسول اللہ سے عشق و محبت کے چند واقعات سناتا ہوں. کس کے؟ حضرات صحابہ کرام کی، جو اللہ کی زمین پر رسول اللہ کے بعد سب سے سچے لوگ ہیں.
سب سے بڑھ کر لوگ ہیں، سب سے باعظمت اور باکردار لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت اور عشق تھا ان کو، اور کیسا عشق! اللہ کے نبی نے پچھنا لگوایا، آپ کے جسم مبارک سے خون مبارک نکلا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اے عبداللہ، اس خون کو کسی کنارے جگہ پر دفن کر دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے لیا اور لے جا کر کے دیوار کی اوٹ میں گئے اور چلے آئے۔ عبداللہ دبا دیا، کہا جی کہاں دبایا؟ تو عبداللہ ابن زبیر تے صحابی تھے، اے اللہ میں نے آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون کو پی لیا۔ آپ سوچئے، میں نے کہا آپ نے سن لیا، جسم مبارک سے خون مبارک نکلنے والا اللہ کے نبی کے جانثار صحابی عبداللہ ابن زبیر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور گٹ 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 پیٹ کے اندر کر دیا، ایک دو قطرے نہیں، پی لیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا، اب جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ رسول اللہ کے دیوانے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود کفار مکہ کا ایلچی بن کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ کیوں؟ عروہ ابن مسعود بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ آیا، ساری کیفیات دیکھی، صحابہ کرام کے عشق و محبت کے حالات دیکھے۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس، کفار مکہ کے پاس جا کے کس سے مقابلہ کر رہے ہیں جانتے ہو؟ ارے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، اس کے غلاموں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے رسول اللہ کے غلام حضرات صحابہ کرام کی جو کیفیت دیکھی ہے وہ میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں۔ ارے بھائی کیا دیکھ لیا تم نے؟ کون سا ایسا کام دیکھ لیا؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ ناک سے رینٹ نکلتی ہے، صحابہ کرام اپنی ہاتھ میں لے کر اپنے جسم میں مل لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی تھوکتے، صحابہ کرام اس تھوک پر لپکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں۔ یہ عشق، یہ محبت، اللہ اکبر! آپ دیکھیے غزوہ احد، یہ شور مچ گیا، تھوڑی سی صحابہ کرام سے بے توجہی ہو گئی، فیصلہ کرنے میں کمی رہ گئی، اور کفار مکہ کا لشکر صحابہ کرام پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کا جسم میں سے ایسا لگتا تھا جیسے جان نکل گئی، افراتفری مچ گئی۔ چند صحابہ، 15-16 صحابہ گنتی کے رسول اللہ کے آس پاس آ کر کے گھیرا لگا کے کھڑے ہو گئے، اور کفار مکہ تاک لگائے ہوئے تیروں کی برسات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ نے رسول اللہ کے اوپر اپنی پیٹھ سے آڑ کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ کی پیٹھ پر اتنے تیر لگے کہ 1 انچ جگہ بھی خالی نہ رہی۔ حضرت ابو دجانہ کی کمر چھلنی ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف جو تیر آ رہے تھے، اپنا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف کر دیا۔
जितने तीर आते हजरत कतादा इब्न नुअमान रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर लगते। एक तीर आया, हजरत कतादा की आंख निकल करके बाहर आ गई। मेरे भाइयों, हजरत कतादा जब लड़ाई खत्म हुई तो वो आंख का ढेला पूरी आंख लेकर के अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी, मेरी आंख निकल गई। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गया। अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से वो आंख उठाई और कतादा की आंख में रख दिया और दुआ के, अल्लाह कतादा की आंख को इससे ज्यादा खूबसूरत बना दे और ज्यादा तेज नजर वाला बना दे। फरमाते हैं कि उसके बाद से लेकर के जब तक मैं जिंदा रहे कतादा आंखों की रोशनी में कोई कमी नहीं आई। अब देखिए, एक कुफार मक्का ने जबरदस्त हमला किया। अल्लाह के नबी जो लोहे की टोपी पहने हुए थे उसके 2 सलाखें निकल करके रसूलुल्लाह के जबड़े में घुसी और अंदर घुसती चली गई। गाले मुबारक जख्मी हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, दौड़े। उनसे ज्यादा तेज अबू उबैदा इब्नुल जर्राह दौड़े और दांत से पकड़ करके खींचा तेजी के साथ। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह का एक दांत टूट गया। सलाख निकाल ली, दूसरी सलाख के लिए फिर दूसरा दांत निकाला, लगाया, खींचा। उबैदा इब्नुल जर्राह के 2 दांत टूट गए। अल्लाह के नबी के भी 2 दांत टूट गए। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह तो एक जिंदा दांत का टूट जाना कितनी तकलीफ, कुछ नहीं, अल्लाह के नबी के गाले मुबारक में जख्म हो गया। उस जख्म से जो खून निकल रहा है अब जमीन पर गिरने वाला है। मालिक इब्ने सिनान बराबर में खड़े हुए दौड़ते हुए आए, अल्लाह के नबी के गाले मुबारक पर अपने दोनों होंठ रख दिए और सारा खून अपने पेट में ले लिया। ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके पेट में मेरा खून चला गया अब जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम हो गई। ये वाकया, ये हालात काफी दिनों के बाद हजरत उवैस करनी को पता चला, जो मदीने से सैकड़ों मील दूर पर हैं, कि अल्लाह के नबी के 2 दांत टूट गए। हजरत उवैस करनी ने एक दांत तोड़ा, फिर ख्याल आया कि हो सकता है इसके बराबर में हो, वो भी तोड़ दिया। इस तरह कर करके अपने 32 तोड़ डाले रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। ये उवैस करनी की शान थी। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह की शहादत की खबर होते होते मदीना पहुंच गई। मदीने में एक औरतें थी, सहाबियात थी। उन सहाबिया में एक औरत हजरत खौला बिन्त सालबा अंसारिया खजरजिया थी। हजरत खौला बिन्त सालबा बेकरार हो करके, परेशान हाल हो करके आप घर से बाहर निकल करके उहुद की तरफ दौड़ पड़ी। काफले आ रहे हैं। लोगों ने, खौला कहां जा रही हो? तुम्हारे तो शौहर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे ये बताओ रसूलुल्लाह कहां है? हजरत खौला से कहा, देखो पीछे आ रहे होंगे। आगे बढ़ी, ए खौला कहां जा रही हो? तुम्हारे वालिद भी शहीद हो गए। क्या रे भाई, ये बतलाओ रसूलुल्लाह किस हाल में? पीछे देखो किसी काफले में आ रहे। पीछे गई, कहा, ए खौला कहां दौड़ रही हो? तुम्हारा तो लड़का भी शहीद हो गया है। कह रहे छोड़ो, ये बताओ रसूलुल्लाह किस हाल में? कि देखो वो काफला आ रहा है, उसके दरमियान रसूलुल्लाह होंगे। काफले के पास गई, चीरती हुई रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखा। फरमाया, कुल्लु मुसीबतिन बादका या रसूलल्लाह जललू। अल्लाह के नबी,
آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے بیوگی بھی مبارک، یتیمی بھی مبارک، میری گود کا چھن جانا بھی مبارک، آپ سلامت رہیں، میرا سب کچھ لٹ جائے، میں برباد ہو جاؤں دنیاوی اعتبار سے، لیکن رسول اللہ آپ کو کوئی کانٹا نہ چبھنے پائے۔ یہ رسول اللہ سے محبت تھی۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ سے محبت جو صحابہ نے کر دیا، اس کی داستانیں اتنی ہیں کہ لوگوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں اوراق کو کالے کر کے رکھ دیا رسول اللہ کی محبت میں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر قوت اور ہمت والا آدمی ہوش کھو بیٹھے، تلوار لیے گھوم رہے، کوئی نہ کہہ دے کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ خبردار، حضرت عثمان غنی نڈھال بیٹھے ہوئے، حضرت علی بالکل بے سدھ ہو گئے، حضرت ابوبکر آئے، اللہ کے نبی کے چہرے انور کا بوسہ دیا، اور پھر وہ حالات شروع ہوئے جو حالات کی داستانیں آپ جانتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک صحابی جا رہے تھے ایک باغ مدینہ منورہ میں، کھجور کا باغ، وہاں ایک صحابی کھجور توڑ رہے تھے۔ ان صحابی کا نام محدثین نے لکھا ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی۔ وہ توڑ رہے تھے اور ان سے کہا کہ دنیا کیا کر رہے ہو؟ کہ کھجور توڑ رہا ہوں۔ تو میں نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو گیا ہے، مدینے میں کیا ہو گیا، میں تو نہیں جانتا، میں تو یہاں باغ میں ہوں۔ کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، فوراً نیچے اترے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نیچے اترے اور دعا کی، اے اللہ، اب تک ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا رسول اللہ کو تھی، اب وہ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی لے لے اور اپنی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ رسول اللہ سے محبت تھی۔ اس لیے میرے بھائی، آج ہماری اور آپ کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سننے سے زیادہ عمل کا کام کریں، ہم خود بھی رسول اللہ کی محبت کے جذبات کو پیدا کریں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب ہم پر رسی کسی جاتی ہے، غم کے حالات آتے ہیں، تو ہم رسول اللہ کی تعلیم کے اوراق کو پلٹتے ہیں، اور جب خوشی کا موقع آتا ہے، میرے لڑکے کی شادی ہے، میری بیٹی کی رخصتی ہے، تو ہم اللہ اور اس کے نبی کی ساری تعلیم کو پیچھے ڈال کر کے، ارے مولوی صاحب ایک ہی مرتبہ تو شادی ہوگی، ایک ہی تو میرا لڑکا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اپنے حالات کو نہیں بدلو گے تو آج دنیا کے حالات آپ کو چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اولاد کا ایمان خطرے میں ہے، اس کے عقیدے اور اس کی عزت و آبرو داؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہوش کا ناخون لیجئے اور ان چیزوں کو یہاں سے لے کر کے جائیے، خیر سگالی کے طور پر اس مبارک اسٹیج سے جہاں رسول اللہ اور رسول اللہ کے متوالوں کی بات ہو رہی ہو، اس اسٹیج سے یہ پیغام لے کر کے جائیے۔ ہم جہاں رہیں گے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، رسول اللہ کا سچا غلام بنائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہ کیا، اور یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کی برادری کے ایک چھوٹا سا ادنا سا آدمی سمجھ کر کے میری بات کو سمجھ لیجیے، میرے دل کی دھڑکن ہے، میرے دل کا درد ہے
میں آپ سے کہتا ہوں، یہاں کے علماء ائمہ اور خطباء سے کہتا ہوں، قوم کے برادریوں کے چودھریوں سے اور ذمہ داروں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی تقریروں کو اور آپ نے جمعے کے خطاب میں حضرت موسیٰ، فرعون، شداد اور نمرود اور شادی اور بیاہ اور بارات کے واقعات اور قصوں کو سنانا تھوڑا سا بند کر دیئے، کم کر دیجئے۔ میں نہیں کہتا آپ بالکل بند کر دیجئے، کم کر دیجئے، اور میری قوم کو یہ بتلائیے کہ تمہاری آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے تمہیں کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میرے آقا نے کیا بتلایا ہے؟ میں بہت مختصر سا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا نے بتلایا جب تمہارا بچہ پیدا ہو، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر۔ اذان اور تکبیر کی اہمیت کو بتلاؤ، دنیا والوں کو سمجھاؤ، عقیقہ اور اس کی اہمیت کو بتلاؤ، اور یہ کہہ دو میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں اس کے بچے کے کان میں ڈال کر کے اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور رسول اللہ کی شان اور اس کی رسالت کا بیج بوڑو۔ آج بیج ڈال دو گے تو یہی بیج اس کی موت تک بڑھتا بڑھتا ایک تناور درخت بن جائے گا، جس درخت کے سائے میں دنیا کے بڑے سے بڑے باطل اور فتنہ پرور لوگ آ کر کے سہارا تو تلاش کریں گے لیکن اس کے ایمان کا سودا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں علماء سے، آپ اولاد کی صحیح تربیت کو بتلائیے۔ آج جنازہ نکل گیا ہے، کون دیتا ہے اذان، کون دیتا ہے تکبیر، کون کرتا ہے تہنیک، کون کرتا ہے عقیقے، کون کرتا ہے رسول اللہ کی سنت کے مطابق کون نام رکھتا ہے، کون دیتا ہے اذان؟ 70% بچے جوان مر جاتے ہیں، ان کے کان میں اذان اور تکبیر نہیں ہوتی۔ کیسے ہوگی؟ میرا بچہ تو ہاسپٹل میں پیدا ہو رہا ہے، اور ہاسپٹل میں کاروباری سسٹم ہے، نہ ماں نے دیکھا نہ باپ نے دیکھا۔ ڈاکٹر نہیں آ کے کہہ دے گی ارے سانس نہیں چل رہا ہے، مشکل سے لے رہا ہے، اس کو آکسیجن روم میں لے جانا پڑے گا، کیونکہ ان سے 60 گھنٹے وہاں سے اٹھا کر کے اس کو آکسیجن روم میں ڈال دیا۔ 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن ماں باپ نے لڈو مٹھائی کھا کر کے خوشیاں اور مبارکباد پیش کر کے سب اپنے اپنے گھر میں چلے گئے۔ بچہ واپس ملا 10 دن کے بعد، نہ اذان رہی نہ تکبیر رہی۔ جب بیج نہیں ڈالا ہے تو پیڑ اور پھل کی طرف تمہاری نگاہیں کیسی ہیں؟ یہ تو بیکار ہو گیا معاملہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقیقہ کرو، صحابہ نے کہا عقیقہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عقیقہ کر دو گے تو اس بچے کے دل اور دماغ سے ماں باپ کی نافرمانی کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ کون کرتا ہے عقیقہ؟ کون خریدے گا 24-25 ہزار روپے کا بکرا؟ ارے چل کر دیں گے بقرعید میں، کر دو، اس کا ختنہ کرا دو، بال کاٹ دو، صدقہ کر دو، بقرعید میں کر دیں گے۔ اب جب بقرعید کا وقت آیا تو حافظ عبدالقدوس صاحب کے مدرسے کی طرف 4000 روپے کا ایک حصہ، وہ ڈر کے پیچھے اپنا فرض ادا کریں کہ عقیقہ کریں، چھوڑو آئندہ سال کر دیں گے۔ جوان ہو گیا، عقیقہ نہیں ہوا، عقیقے کا جنازہ نکل گیا۔ تو میرے بھائی، اس کے دل میں تو رسول اللہ کی نافرمانی کے جذبات پیدا ہونے ہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میں علماء سے کہوں گا آپ ٹریننگ کورس بنائیے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ دوسرے ملکوں میں بعض جگہ باقاعدہ ٹریننگ کورس قائم ہے کہ شادی ہونے کے بعد آپ کو کس طریقے سے لائف جینا ہے، سسرال کی، اولاد کے سلسلے۔ اس کورس کو جو فالو کرے گا
اور جو اس کا سرٹیفکیٹ دکھائے گا قاضی اور عالم اس کا نکاح پڑھائے گا ورنہ نہیں پڑھائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کس کس چیز کو روئیں، کہاں کہاں اور کس چیز کا تذکرہ کریں۔ میں ان علماء سے پھر کہتا ہوں اور بڑی گستاخی کی معافی کے ساتھ کہ آپ میری جھالوں میں نکاح پڑھانا بند کر دیجئے، آپ بند کر دیجئے۔ میرے نبی کی تعلیم، میرے نبی کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ میں نکاح جیسی سنت کا مذاق اڑا کر کے میری جہالوں میں جوتوں کے حوالے کر دوں، نہیں ہے میرا۔ کیا یہودی اور نصرانی سے گئے گزرے جو اپنے کلیساؤں میں، جو اپنے چرچوں میں ہی نکاح کرواتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، کسی اور جگہ پہ نہیں۔ جا کے دیکھو حالات کو۔ ہم رسول اللہ جیسا ماہ و تاب رکھنے والا آدمی، ایسا پیغمبر جو نبیوں کا امام ہو، جو اللہ کا حبیب ہو، اس حبیب کی تعلیم سے وابستہ ہو کر کے ہم نے مسجدوں میں نکاح پڑھانا چھوڑ دیا۔ سب یہ عہد کر، میں حافظ صاحب سے کہوں گا آپ پورے شہر کا نظام بنائیے، اور جس عالم نے، جس نکاح پڑھانے والے نے اگر میری جہال میں نکاح پڑھایا ہے اس سے باز پرس کیجیے، بند کر دیجئے یہ تماشا۔ نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری آنے والی نسلیں تمہاری قبروں پر فاتحہ تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ اس لیے میرے بھائی، یہ دل خراش باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو یہاں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، لے کے جائیں گے۔ لے کے جاؤ گے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کرا دیجئے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انی اشہدک انت اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ هو اللہ الذی لا الہ الا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ عما نوالہ۔ اے اللہ، ہم نے یہ تیرے 99 نام پڑھے، اسماء حسنہ کی تلاوت کیا ہے۔ اے اللہ، ہمارے 99 حسنہ کے صدقے میں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے جو کہا ہے اپنی دریائے رحمت سے اسے قبول فرما دیجئے، ہماری زندگیوں میں بسا دیجئے۔ رسول اللہ کا سچا عاشق بنا دیجئے، رسول اللہ کا سچا غلام بنا دیجئے۔ اے اللہ، جو غلامی دنیا میں بھی کام آئے، عالم برزخ میں بھی کام آئے، اور آخرت کے میدان میں ہمیں پکارا جائے رسول اللہ کا غلام ہے فلانا فلانا، وہ ادھر کو آ جائے۔ اے اللہ، ایسا سچا پکا غلام بنا دے۔ اے مولا، اپنی رحمت اور کرم سے اس پورے جلسے کو کامیاب فرما دے۔
اے اللہ اس پورے جلسے کے پیغام کو نکڑ نکڑ پہنچا دیجئے، گلی گلی پہنچا دیجئے، مسجد مسجد پہنچا دیجئے، ہر گھر گھر کے اندر پہنچا دیجئے۔ اے اللہ میری قوم کا بچہ ختم نبوت کا علم بردار بن جائے۔ اے اللہ میری قوم کا ہر بچہ اور بچی رسول اللہ کا سچا غلام بن جائے۔ اے اللہ ہم سب کے دین کی، ایمان کی حفاظت فرما دے، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اے کریم آقا جو لوگ نفرتوں کا بیج بو رہے ہیں، اے اللہ ان روڑوں کو آسانی اور خیر کے ساتھ درمیان سے ہٹا دیجئے۔ اے اللہ امن و امان پیدا فرما دیجئے، پیار اور محبتیں پیدا فرما دیجئے، میرے اس ملک کو خوب ترقی فرما کر کے سونے کی چڑیا بنا دیجئے، امن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں اور ہو گئے، اے مولا تو ہی ہے، تو انہیں نجات دے سکتا ہے۔ اے اللہ نفرتی اور ظالموں کے دلوں کو تو ہی پھیر سکتا ہے، اپنی رحمت سے پھیر دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اے اللہ ان کے دلوں کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ ہم نے جو مانگا ہے اور جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما لیجئے۔ اس اجلاس کو بنانے میں، محنت کرنے میں، کوشش کرنے میں اے اللہ جن لوگوں نے جو تعاون کیا ہے، جتنی چلت پھرت کیا ہے، اے اللہ جتنی تقریریں کیا ہے، جتنا روپے پیسے کا خرچ کیا ہے، جتنا وقت لگا، اے اللہ سب کی محنتوں کے مطابق انہیں بدلہ عطا فرما دے۔ اے مولا اپنی رحمت اور کرم سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح، وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب، وصلی وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔